بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا موضوع ہے شرک کیا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لینا۔ عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے برخلاف شرک ہے، تو شرک کے خلاف جانا ہی تو توحید کہلاتا ہے۔ اور سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، مدد مانگنا، اور یہی سب سے بڑا شرک ہے، اور اس شرک کی وجہ سے ہی کئی مشرک برباد ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ریا کی نیت سے یعنی دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے ارادے سے یعنی دکھاوے کے ارادے سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی جس نے ان عبادتوں میں اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا، اور وہ لوگ ہیں جن کو دکھانا مقصود ہے، اس نے اپنی عبادت کو خالص تعالی شانہ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کی عبادت سانجے کی عبادت بن گئی، اور اس عبادت کی غرض میں ان کا حصہ بھی ہو گیا جن کو وہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو عبادت بھی ہو خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی فاسد غرض، ریا، شہرت یا وجاہت وغیرہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بہت سی کثرت سے اس پر وعیدیں اور تنبیہ وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں سب شریکوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ جو شخص کسی عبادت میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیتا ہے، میں اس عبادت کرنے والے کو اس کے بنائے ہوئے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا حوالہ مشکوات میں ہے، یعنی وہ اپنا بدلہ اور ثواب اس شریک سے جا کر لے لے، مجھ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے، وہ شریک سے اپنا ثواب مانگ لے۔ اللہ جل شانہ شرکت سے بے نیاز ہے۔ یہ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کا میں تم پر دجال سے بھی زیادہ خوف کرتے ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اخلاص سے شروع کی ہے، کوئی شخص اس کی نماز کو دیکھنے لگے، وہ آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز لمبی کر دے۔ ایک دوسری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا یعنی دکھاوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جس دن حق تعالیٰ شانہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، ان لوگوں سے یہ ارشاد ہوگا کہ جن کو دکھانے کے لیے کہتے دیکھو ان کے پاس تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یا نہیں۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ شانہ کا یہ پاک ارشاد موجود ہے، اور سورہ کہف آیت نمبر 12 میں جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے، ان کا محبوب و مقرب بننا چاہے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں بعض دینی مواقع میں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میری اس کوشش کو لوگ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب مذمت نہیں فرمایا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوگی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صحاب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صدقہ کرتا ہوں اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، مگر دل پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس پر بھی یہی آیت شریفہ نازل ہوئی
ایک حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ شانو کے ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے اعمال میں میرے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل کو سارے ہی کو چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی کہ ایک اور حدیث میں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین تقسیم کرنے والا ہوں۔ جو شخص اپنی عبادت میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی کر دے میں اپنا حصہ بھی اسی ساجھی کو دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی خود بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے اور وہ ریاکار کاریوں کے واسطے ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بالحزن سے پناہ مانگا کرو، یعنی غم سے، کنویں سے جو جہنم میں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں کون لوگ رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں یعنی دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ در منشور میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی دوسری جگہ ارشاد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص برباد کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے خرچ کرتا ہے اور ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس مٹی میں کچھ سبزہ وغیرہ جم گیا ہو، پھر اس پتھر پر زور کی بارش برس جائے سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے گی۔ اسی طرح ان احسان رکھنے والوں کو ایذا دینے والوں یا ریاکاروں کا خرچ کرنا بھی بالکل صاف اڑ جائے گا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، یعنی یہ جو نیکیاں کی تھی، صدقات دیے تھے، یہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ قرآن پاک میں ریا کی یعنی دکھاوے کی مذمت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک تو شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد دنیا میں جو اللہ جل شانہ کی انعامات اس پر ہوئے تھے اور اس کو یاد دلائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسے مطالبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں میں رہ کر تو نے کیا نیک عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری رضا جوئی میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا اور تجھ پر قربان ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بڑا بہادر بتائیں، وہ تجھے بہت بڑا بہادر بتا چکے ہیں، اور جو غرض عمل کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا، اور تعمیل حکم میں اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس کو بلا کر اللہ جل شانہ کے انعامات اور احسانات جتا کر اس سے بھی دریافت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو علم سکھایا اور لوگوں کو سکھایا، تیری رضا جوئی میں قرآن پاک پڑھتا رہا۔ ارشاد ہوگا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے، اور جو مقصد اس محنت سے تھا وہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تعمیل حکم میں منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص ایک سخی ہوگا جس پر اللہ جل شانہ نے دنیا میں بڑی وسعت فرما رکھی تھی، ہر قسم کے مال سے اس کو نوازا تھا۔ اس کو بلایا جائے گا اور جو انعامات اللہ جل شانہ نے اس پر دنیا میں فرمائے تھے وہ جتا کر سوال کیا جائے گا کہ ان انعامات میں تیری کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تو خیر کا کوئی موقع جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کے خوشنودی کے لیے خرچ نہ کیا ہوں۔ ارشاد ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، تو نے محض اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی شخص ہے۔ سو کہا جا چکا ہے، اس کے بعد اس کو بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا، اور تعمیل حکم میں منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اس کا حوالہ مشکوات برابط المسلم میں موجود ہے اس حدیث میں، اور اسی طرح اور احادیث میں جہاں ایک شخص کا ذکر آتا ہے اور اس سے ایک قسم آدمیوں کی مراد ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ معاملہ صرف 3 آدمیوں کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تینوں قسم کے آدمیوں سے یہ مطالبہ ہوگا۔ اور مثال کے طور پر ہر قسم میں سے ایک آدمی کا ذکر کر دیا۔ ان کے علاوہ اور بھی احادیث اتنی کثرت سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے اور بہت زیادہ اہمیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو بھی کام کیا جائے وہ خالص اللہ جل شانہ کے لیے کیا جائے، اور جتنا بھی اہتمام ہو سکے اس کا کیا جائے کہ اس میں ریا یا دکھاوا یا نمود و شہرت اور دکھاوے کا شائبہ بھی نہ آنے پائے، مگر اس جگہ شیطان کے ایک بڑے مکر سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ دشمن جب قوی ہوتا ہے وہ مختلف انواع سے اپنے دشمنی نکالا کرتا ہے۔ یہ بہت مرتبہ آدمی کو اس وسیع کی بدولت کی اخلاص تو ہے ہی نہیں، ہم اہم ترین عبادتوں سے روک دیا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اول تو نیک کام سے روکا کرتا ہے اور ایسے خیالات دل میں ڈالا کرتا ہے جس سے اس کام کے کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہو، لیکن جب آدمی اپنی ہمت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے روکنے پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ کہا کرتا ہے کہ تجھ میں اخلاص تو ہے ہی نہیں، یہ تیری عبادت محنت بیکار ہے۔ اور جب اخلاص ہی نہیں پھر ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ اور اس قسم کے وسوسے سے پیدا کر کے نیک کام سے روک دیا کرتا ہے، اور جب آدمی رک جاتا ہے تو اس کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا حوالہ احیاء میں موجود ہے۔ اس لیے اس خیال سے نیک کام کرنے سے رکنا نہیں چاہیے کہ اخلاص تو ہے ہی نہیں، بلکہ نیک کام کرنے میں اخلاص کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی دعا کرتا رہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف سے دستگیری فرمائے تاکہ نہ تو دین کا مشغلہ ضائع ہو اور نہ برباد ہو۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ سامعین کرام، اس بیان میں کہی گئی باتوں سے اندازہ لگایا جانا چاہیے کہ